بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے معاملے میں جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور اقامت دین کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر مکمل کامل یقین جو ہے وہ ہر حالت میں آنا چاہیے۔ جس طرح ایمان کا حق ادا ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ تعالی کی ذات مبارکہ پر مکمل طور پر یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دین کے قیام کا معاملہ ہے، اور دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دین ہے جو اس نے بحیثیت رحمان الرحیم کے کائنات کے انسانوں کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام حیات بنایا ہے، اور یہی دین ہی ہے جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ انسانیت کی خیر خواہی، فلاح، سکون، امن فراہم کرتا ہے۔ اس لیے جب تک اس دین کے مالک و خالق پر مکمل ہمیں یقین نہیں آئے گا، اس وقت تک اس دین کے کام کے کرنے کے معاملے میں ہمارے اندر بے یقینی بھی رہے گی کہ یہ کیسے ہوگا، سستی بھی آ جائے گی، کاہلی بھی آ جائے گا، خوف بھی آ جائے گا، ڈر بھی آ جائے گا، اور پھر ہم سے یہ کام جو ہے وہ کام اسی طریقے پر ممکن نہیں ہوگا جس طریقے پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وَأَقِیمُوا الدِّینَ، کہ دین کو قائم کرو۔ یہ دیکھیں جی، سیدھی سادی بات ہے، جب ہم کسی کو حاکم و طاقتور مانتے ہیں تو پھر اس کے حکم کا ہمیں خیال بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے حکم کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح اقامت دین کے معاملے میں اگر ہم خوف زدہ ہوں گے، اگر ہم پر کوئی ڈر ہوگا، لازمی سی بات ہے کہ یہ نظام کی تبدیلی کا کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی بزدل آدمی یا ڈرپوک آدمی یا سست آدمی یہ کام کر پائے گا۔ اللہ کے حکم کو ماننے والے وہی ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آگ ہے، جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر تشدد ہوگا، جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں 3 سال تک بھوک کے اندر گھاٹی میں مبتلا کر دیا جائے گا، جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جسموں کو تلواروں سے کاٹا جائے گا، جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جسموں کو انگاروں پر ڈالا جائے گا، بلکہ
وہ ہر لمحے ہر وقت اس رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہر وقت کفن باندھ کر اس نظریے کے ساتھ وہ اقامت دین کا کام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ماننا میرے اوپر فرض ہے، میں اس کا بندہ بھی اسی حالت میں بنوں گا جس وقت میں آمنا و صدقنا اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے جب میں باہر نکلوں گا، جب میں کیا اقامت دین کے لیے کھڑا ہوں گا تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، زندگی میں زندہ رہا تو میں اللہ کا مجاہد بنوں گا، میں اللہ کا غازی بنوں گا، اگر میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں گا تو میں اللہ کا رفیق بنوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ایمان اس پختگی کی حد تک ہو، جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ پانی ہے اور وہ پانی آپ نے سنا، پھر آپ نے اس پانی کو دیکھا اور کسی نے کہا کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے، پھر آپ نے اس پانی کے اندر آپ نے چھلانگ لگا دی تو آپ کو اس کی ٹھنڈک کا احساس مکمل طور پر ہوگا، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو بحیثیت خالق کے، بحیثیت مالک کے، بحیثیت رازق کے، بحیثیت حی القیوم اللہ رب العالمین کے جو اسماء مبارکہ ہیں، جو تقریباً 125 کی تعداد میں اس کی جو صفات مبارکہ کا کلام اللہ کے اندر ذکر ہوتا ہے، اس پر من حیث الیقین کلہم ایمان آ جائے، یہ ابتدائی جڑ بنے گی ہمارے اقامت دین کے لیے۔ یہ یاد رکھیں، جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ مجھے عزت میرا اللہ دے رہا ہے، میری زندگی کا مالک بھی وہی ہے، میری موت کا مالک بھی وہی ہے، میرے رزق کا مالک بھی وہی ہے، یہ یقین آ جائے گا تو ہم فکر دنیا سے، فکر معاش سے، فکر خوف سے، فکر ڈر سے بری ہو جائیں گے۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ ایسا یقین کہ ان جیسا کوئی یقین نہ کر پایا، کہ صحابہ کرام بیسک یہ دیکھیں کہ اس یقین پر جو ہے ساری کی ساری جو مکی لائف مبارکہ ہے، جو نبوت کا ابتدائے وحی سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا جو پیریڈ ہے، وہ سارا کا سارا یقین پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو بنایا جاتا ہے۔ ایک اس پر ایمان لے آنا، پھر اپنے یقین اور توکل کو اس حد تک لے جانا کہ کسی قسم کی کوئی سستی نہ آئے، کوئی خوف نہ آئے۔ توکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور کہیں کہ جی اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم کچھ بحیثیت ہم انسان، ہم کوئی محنت نہ کہیں ہیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یہ نہیں، کہ تمام تر کوششوں کے بعد، تمام تر محنتوں کے بعد اپنے رزلٹ کو اللہ رب العالمین پر ڈال دینا، یہ توکل ہے۔ کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، کام بھی کریں گے،
جد و جہد بھی کریں گے، لیکن رزلٹ اپنے دماغ پر نہیں رکھیں گے، رزلٹ اپنی محنت پر نہیں رکھیں گے، رزلٹ اپنی فکروں پر نہیں رکھیں گے، رزلٹ کو توکل اللہ کا کرتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہی مجھے اس کا واپس رزلٹ ملے گا، یہ یقین دل کے اندر آئے کہ میں اللہ کے لیے اس کے راستے میں نکلا ہوں، میں اللہ کے دین کے قیام کے لیے اس کے راستے میں نکلا ہوں، میں اقامت دین کے لیے نکلا ہوں، یہ توکل ہم نے بٹھانا ہے، اللہ ہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ اکیلا آدمی کا یہ کام نہیں ہے اقامت دین کا۔ اکیلا آدمی عبادت گزار تو ہو سکتا ہے، عابد تو ہو سکتا ہے، زاہد تو ہو سکتا ہے، نیکوکار تو ہو سکتا ہے، نماز کا پابند ہو سکتا ہے، نوافل بھی کر سکتا ہے، تہجد گزار بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی اپنی عبادت کا اس کو صلہ ملے گا۔ اقامت دین جو ہے یہ اتمادیت کا نام ہے۔ انفرادیت کا تعلق عبادات سے ہے۔ آپ جتنے مرضی آئے نوافل پڑھ لیں، آپ جتنے مرضی آئے روزے رکھ لیں، آپ جتنے مرضی آئے حج کر لیں، یہ آپ کی لائف بنے گی، لیکن اس کو اپنا انفرادی فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا جاؤ کہ فلاں بستی جو ہے اس کو الٹ دو۔ فرشتے نے کہا رب العالمین وہاں پر تو تیرا ایسا نیک آدمی بیٹھا ہے جس نے کبھی کوئی کوتاہی ہی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا اسے جا کر پہلے الٹو، کیونکہ اس کے دل کے اندر میرے دین کے معاملے میں غیرت نہیں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو تو بنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ جو اس کے سامنے منکرات ہوتی ہیں، اس کے سامنے میرا دین اجڑتا ہے، اس کے سامنے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اسے پس پشت کر کے اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر کچھ نہیں بولتا، اس کی غیرت میرے دین پر جوش نہیں کھاتی، لہذا جاؤ اور جا کر اس کو پہلے الٹو۔ میرے بھائیوں، یہ اقامت کا دین کا کام جو ہے یہ غیرت کا کام ہے، یہ یاد رکھیں، اور ہم پر فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ مولویوں کا کام ہے، یہ عالموں کا کام ہے، یہ بادشاہوں کا کام ہے، یہ فوجیوں کا کام ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہر انسان پر وہ جس حیثیت میں ہے اس پر یہ کام جو ہے یہ فرض ہے، اور اس کے لیے اسے کوشش ہر حالت میں کرنی پڑے گی۔ رب العالمین کے دربار میں جس وقت انسان قیامت والے دن کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے اے فلاں ابن فلاں بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ ہم خود نہیں آ گئے، یہ یاد رکھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے والدین کا کمال ہے کہ وہ ہمیں لے آئے ہیں۔ والدین کی پیدائش سے پہلے ہماری روحوں کا انتخاب کر دیا گیا تھا، یہ یاد رکھیں کہ آج سے اربوں سال پہلے عالم الارواح میں ہماری ماں باپ کی بھی روحیں بن گئی تھیں، ہماری بھی روحیں بن گئی تھی، ہماری اولاد کی بھی روحیں بن گئی تھیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کی جو ہے وہ ساری کی سارے روحیں جو ہیں وہ بن گئی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اصل بیسک یہی چیز ہے، یہ انسانیت کی خیر خواہی کا سب سے بڑا کام یہی ہے، اور اسی پر دین کے نظام کو ہم نے اپنی انفرادی زندگی سے لے کر پورے کے پورے معاشرے میں اور پوری کی پوری ریاست میں ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بناتے ہوئے
اللہ پر توکل کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، یہ یاد رکھیں جس وقت ہم کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت ہماری وہ روحانی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم علماء کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام نہ کریں، الٹا علماء دین کے خلاف ہم جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر سستی آ رہی ہے، ہمارے اوپر دین کے معاملے میں دلچسپی نہیں آ رہی، ہم سمجھ لیں کہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی بدولت اللہ کی نظر کرم جو ہے وہ ہم سے اٹھی ہوئی ہے۔ ہر وقت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، عفو و درگزر کرتے ہوئے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہوئے، ایک جماعت کو ساتھ ملا کر جماعت کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے، ایک لاہ عمل اختیار کرتے ہوئے، ایک قوت اور طاقت بناتے ہوئے، اور اپنے ایک امیر کی بیعت کرتے ہوئے، پھر ہم امیر کے حکم کے تحت پھر جب ہم اٹھیں گے تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمیں ملے گی۔ بعین اسی طرح اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آئے گی جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی، جس طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر فرمائی۔ اسی طرح جب ہم طریقہ نبوت کو اپنائیں گے، یہ یاد رکھیں، طریقہ نبوت کے علاوہ سارے طریقے غارت کی طرف چلے جائیں گے، سارے طریقے تباہی کی طرف چلے جائیں گے۔ طریقہ نبوت کو اپناتے ہوئے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا امام مالک کا قول ہے کہ آخری دور میں پہلے دور کی طرح تیاری کر کے جس وقت ایمان والے اقامت دین کے لیے اٹھیں گے، اس وقت یہ دین پورا کا پورا دنیا میں پھیلے گا۔ اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، ایک مفہوم حدیث مبارکہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین پوری کائنات پر قائم ہوگا، مکان سے لے کر خیمے تک اس دین کو اللہ رب العالمین روشن کرے گا، اور حق جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور باطل جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں کمزور آدمی ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میں کر نہیں سکتا، یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائی، اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں، ہم نے اس دین کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہماری یہ کوشش طریقہ نبوت پر ہوگی، ہماری یہ کوشش آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگی۔ پھر اس دین کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اٹھیں گے اور اقامت دین کا کام جو ہے پھر ہم مکمل کر پائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔